کہ کتنی خفت اٹھانی پڑی ہندوستان کو افغانستان کے جانے پہ، اور جو امریکہ افغانستان سے گیا وہ انگلیاں کس کی طرف اٹھا رہا ہے کہ کیا اب ہندوستان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا ہم امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنا ڈرنے اور خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیکٹرز ہیں وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کون کون ہم سے ناراض ہے. چاہے انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو، ایک ظاہر ہے انڈیا تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پراکسی وار لڑوا رہا ہے، امریکہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کولڈ وار کر رہا ہے شاید، لیکن یہ لوگ تو ٹی ٹی پی تو براہ راست آ کر ہمیں اٹیک کر رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو بھی، ہمارے شہریوں کو. 50 ٹیررسٹ آتے ہیں بائسیکل پہ بندوق اور گولی سمیت اور ایک پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اور 13 لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں. 1.5 آدمی ان کا مارا جاتا ہے، اور ہمارے لوگوں کا کیا، ہمیں کوئی انٹیلیجنس نہیں تھا، کوئی سرویلنس نہیں تھا. جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ختم ہوا ہے، اس کے بعد سے کچھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو کیا ہم یہی سمجھیں کہ دوبارہ سے ٹی ٹی پی پاکستان میں اپنی مضمون کارروائیاں کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گئی ہے؟ اور کیا اس سلسلے میں ہم افغان طالبان سے کوئی مدد نہیں لے سکتے؟ ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ان کے اوپر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ بات تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ جی سیز فائر ختم ہو گیا اور وہاں پر افغان حکومت ایک دوسری آ گئی، لیکن 2 اور بڑی باتیں ان کا ذکر ہم نہیں کرتے کہ کتنی خفت اٹھانی پڑی ہندوستان کو افغانستان کے جانے پہ، اور جو امریکہ افغانستان سے گیا وہ انگلیاں کس کی طرف اٹھا رہا ہے. تو یہ سوال جب آپ کرتے ہیں کہ جی کیا ہم افغان طالبان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، سوال 3 ہونے چاہیے کہ کیا اب ہندوستان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا ہم امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنا ڈرنے اور خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیکٹرز ہیں وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کون کون ہم سے ناراض ہے، اور اتنا ٹائم تو لگتا ہے آپ کو ریئیکشن ماؤنٹ کرنے میں جتنا ابھی یہ لگا ہے. تو اگر آپ کی آئی ایس آئی جو ہے اس کا مقابلہ سی آئی اے سے بھی ہے، اس کا مقابلہ را سے بھی ہے، اس کا مقابلہ کچھ اور ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری انگلی ہمیشہ کمزوروں کی طرف اٹھتی ہے. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جو بندہ تگڑا ہو اس کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، اور جو بندہ کمزور ہو اس کو دیکھ کے مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو ہمارا غصہ جو ہے میرا خیال ہے کہ صرف ایک ڈائریکشن میں ہے، اور غلط ڈائریکشن میں ہے. انہوں نے پورا کوشش کر رہے ہیں، ابھی ان کو 5-6 مہینے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کا پورا کنٹرول نہیں ہے، نہ پولیٹیکل کنٹرول ہے، نہ اکنامک کنٹرول ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے. ان پر تو ہم نے بہت انگلیاں اٹھا دی، اور جو ہماری پوری کوسٹ لائن موجود ہے، پورا انڈیا کی سرحد موجود ہے، اور بھی ہماری سرحدیں ہیں، ان کی طرف شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے نا جنرل صاحب کہ وہ بھی ڈائریکٹلی تو ہمارے ساتھ وار اس سچویشن میں نہیں ہے، چاہے انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو. ایک ظاہر ہے انڈیا تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پراکسی وار لڑوا رہا ہے، امریکہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کولڈ وار کر رہا ہے شاید، لیکن یہ لوگ تو ٹی ٹی پی تو براہ راست آ کر ہمیں اٹیک کر رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو بھی، ہمارے شہریوں کو بھی. ٹی ٹی پی تو ایک فیس ہے نا، ٹی ٹی پی تو آگے کا ایک ان کا اعلیٰ ہے. جی اعلی کار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اعلی کار کا جب بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہاں پر ان کے سلیپر سیل ہو سکتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ را ان کی مدد اب بھی کر سکتا ہے سمندر کے ذریعے بھی، اور اپنے ان کے اتنا بڑا بارڈر بھی ہے. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ سی آئی اے بھی ہم سے بہت ناخوش ہے. انہوں نے جتنی ان کی، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیئرنگز ہوئی ہیں وہاں پر، کیا انہوں نے کہا جب بھی ان سے کہا گیا پاکستان کے بارے میں، انہوں نے کہا جی وہ ہم آپ کو ان کیمرہ بتائیں گے. تو یہ چیزیں ہمارے بالکل سامنے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، ذرا احتیاط کے ساتھ ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں یا جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کا ایک تہیہ کر لیں، ان کو ایک سوچ لیں کہ بھی کون اس کے خلاف ہو سکتا ہے، فیصلہ کر لیں کہ جی سی پیک کے خلاف کون ہے، ہماری چین کے ساتھ دوستی کے خلاف کون ہے، گوادر پورٹ کے خلاف کون ہے، اس میں اور ایکٹرز کا نام بھی آ سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ صرف اگر آپ ڈیفینسو رہیں گے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اسکولوں کو بچا لیں اور مسجدوں کو بچا لیں اور بازاروں کو بچا لیں، تو آپ تو جگہ جگہ آپ ٹانگیں پھنسا لیں گے. یہ کام تو آپ سے کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے منبع تک نہیں پہنچیں گے اور جوابی کارروائی نہیں کریں گے اور یہ معذرت خانہ رویہ ختم کریں گے نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس پر قابو نہیں پا. 50 ٹیررسٹ آتے ہیں بائسیکل پہ بندوق اور گولی سمیت اور ایک پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اور 13 لوگوں کو
شہید کر دیتے ہیں، 1.5 آدمی ان کا مارا جاتا ہے، اور ہمارے لوگوں کا کیا، ہمیں کوئی انٹیلیجنس نہیں تھا، کوئی سرویلنس نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا کہ ہم ان کے بارے میں جان نہ سکیں اور زیادہ بہتر تیاری نہیں کر سکیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا اٹیک وچ از سو بیڈ فار دی امیج ہماری فوج کا، وچ از سو بیڈ کہ سی پیک کے لیے، ان دا سینس کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہونی چاہیے سی پیک کے لیے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کیوں سمجھتے ہیں ایسا واقعہ ہوا اور کیا کر سکتے ہیں آپ ٹو پریونٹ اٹ فرام ہیپننگ ان دا فیوچر؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا سامنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا سامنا بہت بڑے بڑے دیو ہیکل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہے، اور آپ اس کو سمجھتے ہیں، مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے نام 1-2 کا لیا ہے، جن کا نام میں نے نہیں لیا اس کے اپنے آپ کو پتہ ہے کوئی پرپز ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو میں نے کہا کہ ویل ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دی ڈیفینسو مائنڈ سیٹ، دوسرا جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پنش کرنا بہت ضروری ہے، اور مورال کو بحال۔ 2013 میں پاکستان میں تقریباً 4000 دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، 2017 سے اس میں کمی آ گئی، اور 2020 میں وہ صرف 319 واقعات ہوئے۔ کہاں 4000 کہاں 319؟ تو ہماری ایجنسیز نے، ہماری سیکورٹی فورسز نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اگریسیولی اس پہ کام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ایسی جو بھی لڑائی ہو، آپ ایک بات کو سمجھ لیں، اس کو آپ ڈیفینسو ہو کے ختم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو APS والا واقعہ یاد ہوگا، جب اس کے بعد پوری قوم اکٹھی ہوئی اور دہشت گردوں کو پوری طرح سے ان کا کلا کما کرنے کے لیے کوششیں ہوئی، آپ کو پھر نظر آیا۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز، انہوں نے جو اسٹڈیز کی ہے کہ 2020 کے مقابلے میں 2021 میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں 42% اضافہ ہو گیا۔ 2021 میں دہشت گردی کے 207 حملے ہوئے، جن میں تقریباً 300 جو لوگ تھے وہ جاں بحق ہو گئے، اور 32 دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں، لیکن اس میں سیکورٹی فورسز کے 177 لوگ اور 126 عام شہری۔ اب میں کہتا ہوں ان اعداد و شمار کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حل صرف ایک ہے، حل یہ ہے میرے نزدیک کہ آپ اگریسو ہو جائیں، حکومت، عوام، ہم سب مل کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اکیلا کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ جنرل صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ لوں گی، اس کو کیسے ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بھی ظاہر ایکسپرٹ اوپینین، اور ساتھ میں جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہاں پر تو پھر اور بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں نا، جہاں پر پھر بہت سارے علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، بہت سارے قبائلی وہ ہیں جو جن کو قوم پرست کہا جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں بھی وہاں پر ہیں۔ وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ والا عمل دخل نہیں ہے جو ہم باقی ملک میں دیکھ رہے ہیں، وہاں پر سچویشن کچھ اور بھی محرکات ہیں؟ جی بالکل ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ بہت واسٹ لینڈ ہے اور بہت اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے،